अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। क्या हाल है, कैसे हो? आज फिर एक निहायत ही खूबसूरत और दिलचस्प किस्म की वीडियो है कि जो जंती होंगे उनका लिबास कैसा होगा, जंतियों का लिबास किस तरह का होगा। सबसे पहले तो अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, सूरह यूनस की आयत नंबर 26 है, जिसका तर्जुमा है, जिन लोगों ने नेकी की है उनके वास्ते खूबी यानी जन्नत है और मजीद बरा खुदा तला का दीदार भी, यानी जन्नत भी और जन्नत में अल्लाह ताला का दीदार भी, और उनके चेहरों पर ना कदूरत छाएगी और ना जिल्लत। ये लोग जन्नत में रहने वाले हैं, वो इसमें हमेशा खुश रहेंगे। इसमें चार तरह की नेमतों का जिक्र किया गया है कि पहले तो जन्नत खुद एक बहुत बड़ी नेमत है, और दूसरा जन्नत में अल्लाह का दीदार नसीब हुआ करेगा। तीसरा, इनके चेहरों पर कोई गम कोई कदूरत कभी नहीं आएगी और कोई जिल्लत नहीं आएगी, और ये हमेशा के लिए जन्नत में रहने वाले होंगे। फिर अल्लाह ताला सूरतुल गाशिया के आयत नंबर 8 से लेकर 10 तक में दोबारा इरशाद फरमाते हैं, बहुत से चेहरे उस दिन ईमान की वजह से रोशन और मुसर्रत से ख़ानदान और शादा होंगे। बहुत से चेहरे उस दिन ईमान की वजह से रोशन, ख़ानदान और शादा होंगे। बहुत से चेहरे उस रोज़ बरौनक और अपने नेक कामों की बदौलत खुश होंगे और बहशत बरी में होंगे। यानी एक जन्ती के चेहरे को अल्लाह ताला ने इसमें बयान किया है कि जो जन्नत में जाने वाले होंगे यानी ईमान वाले होंगे, तो उनके जो चेहरे, ये एक फितरती बात है, चेहरा जो है ना, इसको लोग रीड करते हैं और चेहरे से ही पता चलता है कि इंसान कितना खुश है और कितना उदास है। तो चेहरा जो है ये एक कुली किताब है। तो जब चेहरा खुश होता है तो इसका मतलब यही होता है कि इंसान कामयाब हो गया है। तो सूरतुल गाशिया के आयत नंबर 8 से लेकर 10 तक इसका तर्जुमा है, बहुत से चेहरे उस दिन ईमान की वजह से रोशन और मुसरत से खानदान और शादा होंगे। बहुत से चेहरे उस रोज़ बरौनक और अपने नेक कामों की बदौलत खुश होंगे और बहशत बरी में होंगे। फिर सूरह काफ के आयत नंबर 30 और 31 में, सूरह काफ के आयत नंबर 30 और 31 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, बेशक जो लोग ईमान लाए और उन्होंने नेक अमल किए तो हम ऐसों का अजर ज़ाया न करेंगे। ईमान लाना और नेक अमल करने के बारे में अल्लाह ताला कहता है कि ऐसों का अजर हम ज़ाया ना करेंगे जो अच्छी तरह से नेक काम करें। बस ऐसे लोगों के लिए हमेशा रहने के बाग हैं, हमेशा रहने के बाग हैं, और इनके मसाकिन यानी इनके महलात के नीचे नहरें बहते होंगी। उनको वहां सोने के कंगन पहनाए जाएंगे और सब्ज रंग के कपड़े बारीक और मोटे रेशम के पहनेंगे, और वहां मसहरियों पर तकिए लगाए बैठे होंगे। क्या ही अच्छा सिला है और बेहशत क्या ही अच्छी जगह है। इन दो आयतों के तर्जुमे में भी अगर सोचा जाए तो इसमें नेमतों का ही जिक्र किया गया है, और ये सारी नेमतें ऐसी हैं कि हर इंसान का दिल इसको सुन के भी खुश हो जाता है और ख्वाहिश पैदा होती है कि काश ये तो किसी तरह हमें नसीब हो जाए। तो ईमान लाने वालों के लिए और नेक काम या नेक अमल करने वालों के लिए ऐसे बाग हैं जो हमेशा उसमें रहेंगे। फिर उन बागों में महलात होंगे, उन महलात के नीचे नहरें बहती होंगी, और फिर उनको सोने के कंगन पहनाए जाएंगे और सब्ज रंग के कपड़े बारीक और मोटे रेशम के पहनेंगे।
اور مسہریوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے، اور یہ ساری چیزیں کہ جنت ہو، اس میں محلات ہوں، اس کے نیچے نہریں بہتی ہوں، اور سونے کے کنگن پہنائے گئے ہوں، سبز رنگ کے کپڑے پہنائے گئے ہوں، مسہریوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں، تو یہ ساری جو ہے کیا پرسکون خوشی دینے والی جو حالات ہے ان کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ اور آخر میں کہتے ہیں کہ بہشت کیا ہی اچھی جگہ ہے، جس کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ کیا ہی اچھی جگہ ہے تو کتنی اچھی ہوگی ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ حضرت ابن عمرو رضی اللہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ ہمیں جنت والوں کے کپڑوں کے متعلق ارشاد فرمائیں، کیا ان کو نئے سرے سے پیدا کیا جائے گا یا ان کو بنایا جائے گا؟ تو حاضرین میں سے بعض حضرات ہنس پڑے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اس نواقف کے متعلق جو جاننے والے سے سوال کر رہا ہے کیوں ہنستے ہو؟ پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ جنت کا پل لباس کو ظاہر کرے گا۔ آپ نے یہ بات 2 مرتبہ ارشاد فرمائی، یعنی جنت کا پل لباس کو ظاہر کرے گا۔ حضرت مرسد بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ جنت میں ایک درخت ہے جس سے سندس باریک ریشم اگے گا، یہی جنت والوں کا لباس ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ فرماتے ہیں کہ مومن کا محل پھولدار موتی کا ہوگا، جس میں 40 کمرے ہوں گے، ان کے درمیان میں ایک درخت ہوگا جو پوشاکوں کو اگائے گا، تو مومن جا کر اپنی انگلیوں سے لولو اور زبرجد اور مرجان کے کام کیے ہوئے 70 جوڑوں کو اٹھائے گا اور اپنے استعمال میں لائے گا۔ حضرت انس رضی اللہ فرماتے ہیں کہ جنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بار ایک باریک ریشم کا جبہ ہدیہ میں پیش کیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک باریک ریشم کا جبہ ہدیہ میں پیش کیا گیا۔ جناب ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ریشم سے منع فرماتے تھے، مگر حضرات صحابہ اس کی ملائمت کو دیکھ کر حیران ہو گئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے اس ذات کبریا کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے، جنت میں حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ کا رومال اس سے کہیں زیادہ خوبصورت ہے۔ حضرت ابو امامہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے ہر ایک جب جنت میں داخل ہوگا تو اس کو درخت طوبہ کی طرف لے جایا جائے گا، اور اس کے لیے اس درخت کے غلاف کھولے جائیں گے، اور وہ اس سے جون سا چاہے گا لباس لے لے گا، چاہے سفید، چاہے سرخ، چاہے سبز، چاہے پیلا، چاہے کالا، گل لالہ کی طرح نفیس اور باریک بھی اور حسین ترین بھی۔ حضرت کعب رضی اللہ فرماتے ہیں، جنت کے لباسوں میں سے اگر کوئی لباس آج دنیا میں پہن لے تو جو بھی اس کو دیکھ لے، حسن کی رعنائیوں کی وجہ سے اس پر موت واقع ہو جائے اور اس کی آنکھیں اس کے نظارہ کی تاب نہ لا سکے۔ حضرت کعب رضی اللہ فرماتے ہیں، جنت کے لباسوں میں سے اگر کوئی لباس آج دنیا میں پہن لے تو جو بھی اس کو دیکھ لے، حسن کی رعنائیوں کی وجہ سے اس پر موت واقع ہو جائے اور اس کی آنکھیں اس کے نظارہ کی تاب نہ لا سکیں۔ حضرت اکرم رضی اللہ کہتے ہیں کہ جنت والوں میں سے جب کوئی شخص کوئی پوشاک پہنے گا تو وہ ایک ہی لمحہ میں 70 رنگوں میں بٹ جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص جنت میں داخل ہو گیا وہ اس میں خوب ناز و نعمت میں رہے گا،
اس کو کسی چیز سے محرومی نہ ہوگی، نہ اس کے کپڑے پرانے ہوں گے اور نہ شباب خراب ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، پہلی جماعت میں جو جنت میں داخل ہوں گے ان کے چہرے 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکتے ہوں گے۔ پہلی جماعت جو جنت میں داخل ہوگی ان کے چہرے 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکتے ہوں گے، اور دوسری جماعت آسمان میں خوب چمکنے والے ستارے کی طرح بہت زیادہ چمکنے والے چہروں کے ہوگی۔ ان میں سے ہر ایک کے لیے حورین میں سے 2 بیویاں ہوں گی، ہر بیوی پر 70 پوشاکیں ہوں گی، پھر بھی ان کی پنڈلیوں کا گودا ان کے گوشت کے اندر سے اور پوشاکوں کے اندر سے اشکارا ہوتا ہوگا، جیسا کہ سرخ شراب سفید شیشے میں نظر آتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارے ایک کوڑی کی مقدار جنت کا حصہ دنیا اور دنیا جیسی اور دنیا سے بہت اعلیٰ و بالا ہے۔ تمہارے ایک کوڑی کی مقدار جنت کا حصہ دنیا اور دنیا جیسی اور دنیا سے بہت اعلیٰ و بالا ہے، اور تمہارے ایک کمان جتنا جنت کا حصہ دنیا اور اس جیسی اور دنیا سے زیادہ قیمتی ہے، اور جنت کی خاتون کا ایک دوپٹہ دنیا اور اس جیسی اور دنیا سے زیادہ قیمتی ہے۔ خالد الزمیل رحمۃ اللہ کے والد بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ سے سوال کیا، جنتیوں کے لیے جنت کا لباس کہاں سے آئے گا؟ آپ نے فرمایا، جنت میں ایک درخت ہے جس کے پل انار کی طرح کے ہیں۔ اللہ کا دوست جب کوئی اور لباس پہننا چاہے گا تو وہ پل اسی ٹہنی سے اس کے سامنے گر پڑے گا اور کل کر رنگ برنگ کے 70 جوڑے پیش کر دے گا، اس کے بعد ویسا ہی مل کر جڑ جائے گا جیسا کہ پہلے تھا۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، توبہ کیا ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا، جنت میں ایک درخت ہے جس کی لمبائی 100 سال ہے، جنتیوں کا لباس اسی کی خوشوں سے نکلے گا۔ دوستو، آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ یہ جنت کے مناظر، اسپیشلی جنت کے جو لباس ہوں گے اس کے بارے میں تھوڑا بہت بیان فرما دیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہمارے دلوں میں اس کا یقین بٹھا دے اور ہمیں یہ نصیب کر دے۔ آمین ثم آمین۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر ملیں۔